ہم تھک گئے ہیں، خالق سے خالق کو کیسے مانگا جائے؟ یہی ایک سوال تو پورے قرآن پاک میں ہے، اور یہی ایک سوال 1,24,000 نبیوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب آپ مخلوق کی طرف جاتے ہیں تو آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی خالق کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خالق کا گلہ مخلوق سے اور مخلوق کا گلہ خالق سے ہو رہا ہے آج کل۔ بہت سی احادیث ہیں، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ اور اس کا کرکس جو ہے نا وہ آپ کو سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو کسی نے پوچھ ہی لیا سخی سلطان بہو سے کہ جی یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب تو اپنی مصیبتوں پہ مشکلوں پہ روتا ہے نا لوگوں کے سامنے کہ مجھے یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تیرے اللہ نے تجھے اچھا نہیں رکھا ہوا۔ سب سے بڑا اثر جو آپ کو مراقبہ کراتا ہے نا سر، اس کا نام ہے جو ڈسپینزا، اور جو ڈسپینزا اس کو ہرٹ میڈیٹیشن کہتا ہے۔ میں اکثر اپنے دادا جی کی بات کرتے ہیں، وہ مجھے یہ جب سمجھایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ پتر ایسے لیے سجدہ ہر کسی نے ساجدہ بھی نہیں۔ جو شیطان کی کیٹیگری تھی، بیسیکلی اس نے کیا کرنا ہے کہ انسانیت کے لیے برا چاہنا ہے، تو آج کل انسان ہی انسان کے لیے برا چاہ رہا ہے، کیونکہ شیطانیت کی زد میں انسان پاک ہے۔ انسان سے لڑائی کیا ہے؟ یہ جتنی ایلیومیناٹیز، یہ ساری طاقتیں یہ جتنی چل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس آدم کی وجہ سے تو نے مردود کیا ہے نا، اب میں ایسا کروں گا کہ یہ تجھے چھوڑ کے مجھے سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین کو بنایا، مگر تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، اور جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل رہتا، کنٹینیوسلی اللہ کا نور ان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم جہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں ہم کہیں اور بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے، ضروری نہیں ہے ہم ہو کوئی اور ہو۔ اللہ کہتا نہیں ہے قرآن پاک میں کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بٹھا دے؟ جیسے اس نے پہلے کیا تھا۔ دجال کے بارے میں آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیور۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دجال اس دنیا میں آ چکا ہے یا اس کا خروج ہونے والا ہے؟ دو چیزیں دونوں ہیں، ایک دجال کا سسٹم ہے اور ایک دجال خود ہے۔ دجال کا سسٹم تو یہی ہے۔ یہ اے آئی دجال کا سسٹم ہو سکتا ہے؟ میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ استغفار کا وظیفہ اگر کیا جائے تو دولت وہاں سے آئے گی جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار بھی ہے، درود پاک بھی Forgiveness ہے، رسالت بالکل آپ ٹھیک کہہ ہے، رہے ہیں۔ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ چیز ہے نا، سب سے آسان، اور 1 روپیہ اس کے راستے میں دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں دا احمد فرید پوڈ کاسٹ۔ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ گیسٹ لائے جائیں جن کی گفتگو سن کر، جن کے مشورے سن کر آپ کو کوئی نہ کوئی افادیت یا فائدہ پہنچے۔ آج جن گیسٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، بلکہ زحمت دی ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کی، ہم ان کے دلی طور پر بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ایک تو وہ سید گھرانے سے ہیں تو ان کی رسپیکٹ دل میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ سچے عاشق رسول ہیں، اور سچے عاشق رسول سے بھی محبت آپ کو رسول سے محبت تک ملا دیتی ہے۔ ان کی گفتگو سنتے ہوئے، ان سے باتیں کرتے ہوئے اکثر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نالجیبل بندہ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو ہماری جنریشن کے لیے تو ایسے لوگ بہت ناپید ہیں، اور بڑی مشکل سے مطلب ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں آج کل کے دور میں۔ سو پلیز ویلکم حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں ٹائم دیا، بلکہ ہم تو ہمیشہ سے اس چیز کا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بار بار آئیں، بیکاز I'm honored بھائی۔ اصل میں ویسے کام اتنا زیادہ ہے، چیزیں اتنی جو ہے وہ انٹرمنگلڈ ہیں، وہ فریکوینٹلی ٹائم ملتا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، میں تقریباً کچھ 6 منتھ بعد آپ سے ٹائم ملا ہے، اور آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن دا شو سر۔ سر میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلیں گے، بیکاز آپ جو خدمت خلق کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، بہت ساری آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، اور بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں۔ سب سے بیسک پوائنٹ یہ ہے، میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی، میں دیانتداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیانتداری انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ عطا نہ ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، خالق سے خالق کو کیسے مانگا جائے؟ یہی ایک سوال تو پورے قرآن پاک میں ہے، اور یہی ایک سوال 1,24,000 نبیوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب آپ مخلوق کی طرف جاتے ہیں تو آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی خالق کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ خالق کو خالق سے ہی مانگنا۔ اب یہ مانگنا کیسے ہے؟ یہ مطلب دیکھیں، ایک چیز سمجھیے
انسان جب دنیا میں ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل. پیسے کی بھی ضرورت ہے, اس کو ریسورسز کی بھی ضرورت ہے, رشتوں کی بھی ضرورت ہے. تو ایک چیز سمجھیے کہ ایک عام سی کمپنی جب کسی اپنے امپلائی کو اتارتی ہے مارکیٹ میں یا کسی کام پہ بھیجتی ہے تو اس کا TADA, اس کا رہنا کھانا, اس کا احساس کرتی ہے. بالکل کرتی. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اللہ نے انسان کو انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج دے کے, جو ہے اشرف المخلوقات کا تاج دے کے دنیا میں بھیجا ہو, اور دنیا میں جو اس کو چاہیے اس نے اتارا نہ ہو. اب فرق یہاں پہ پڑتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا چیک ہے, لیٹس سپوز, وہ بینک میں جمع ہی نہیں کرواتا, بھوکا مر جاتا ہے. تو جس کمپنی نے چیک دیا اس کا قصور ہے یا اس کا اپنا قصور؟ اس کا اپنا قصور ہے. بالکل. قرآن پاک میں بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے آگے آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ خالق کا گلہ مخلوق سے اور مخلوق کا گلہ خالق سے ہو رہا ہے آج کل. ایگزیکٹلی. سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں, اور اس کا کرکس جو ہے نا وہ آپ کو سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اب لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے خالق کا گلہ, تو کسی نے پوچھ ہی لیا سخی سلطان بہو سے کہ جی یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا جب تو اپنی مصیبتوں پہ مشکلوں پہ روتا ہے نا لوگوں کے سامنے کہ مجھے یہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تیرے اللہ نے تجھے اچھا نہیں رکھا ہوا. واہ سبحان اللہ. اپنے اللہ کے سامنے بات کریں, اللہ سے مانگیں. اب خالق سے خالق کو مانگنا کیسے ہے؟ تو وہ احساس, صرف ون لائنر احساس. وہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر کچھ بھی ہو, پھر وہ ہے نہیں مانگنا کیسے ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ خالق, میں بتاتا ہوں اس کا میں نے اکثر طریقہ بھی بتایا جو مجھے سمجھ آتا ہے. اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے. اللہ شدید ترین جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ نور ہے. بالکل دنیا. اور میں نے ایک اکثر اپنی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ سفید کاغذ کے اوپر 66 ٹائم اللہ کا نام, اللہ کے اعداد 66 ہیں, تو اس کا امپیکٹ ہی بڑا شاندار بنتا ہے. 66 مرتبہ اللہ لکھیں جی. اب اللہ 66 مرتبہ کیسے لکھنا کہ ایک پیپر ہے اس کے اوپر 11 کی 6 لائنوں میں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اللہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی خیر کچھ ایک ہے کہ وہ بند ہے والا اللہ لکھنا یا کھلی ہے, تو کھلی ہے والا اللہ جو ہے نا اس کی انرجی بڑی شاندار ہوتی ہے. یعنی اللہ لکھا اس کی ہیب ایسے بند کر کھلی, اچھا کھلی رہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پھر کبھی زندگی رہی جی تو بالکل بتاؤں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, لکھنے اور پڑھنے میں فرق کیسے ہوتا ہے, وہ لمبی بات ہو جائے گی. 66 مرتبہ اللہ لکھ لیں, ٹھیک ہو گیا. اور اس پیپر کو سامنے رکھ لیں, علیحدہ بیٹھ جائیں, اس کو دیکھتے رہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو اللہ کاغذ پہ لکھا ہوا وہ آپ کی آنکھوں پہ لکھا گیا ہے. 5 منٹ میں, 10 منٹ میں, 2 منٹ میں, اٹس آل اپ ٹو یو. یکسوئی اصل میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو دیکھتے رہیں. جب آپ نے اس کو محسوس کیا کہ وہی اللہ اب آپ کی آنکھوں پہ لکھا ہوا تو کاغذ کا کام ختم, آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ وہ جو اللہ آنکھوں کے اوپر لکھا ہوا اس کو اتاریں اپنی دھڑکن کے اوپر, دھڑکن سے ملائیں اللہ اللہ اللہ. 3-4 منٹ اس کو محسوس کریں, اللہ اللہ اللہ. جب آپ کو لگے کہ آپ کی دھڑکن میں وہ اللہ کا نور اتر گیا ہے تو اس کی انرجی آپ امیجن نہیں کر سکتے, امیجن سے باہر ہے. یعنی ایک فرشتہ ہے وہ لاکھوں سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات دے کے بھیجا ہے, اشرف المخلوقات کا تاج دے کے بھیجا. بالکل. تو اشرف المخلوقات کا تاج, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی چیزیں بھی تو ہوں گی. ویسے بھی وہ اللہ کا امر ہے. میں تھوڑی امر کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. میں تھوڑی اس چیز کو جو ہے نا اگر گھوم گئی نا تو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے جو قلب میں جتنا نور رکھا ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے. آپ کی دھڑکن نے ٹک 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 24 گھنٹے میں 1,24,000 دفعہ یہ دھڑکن اللہ پمپ کرتی ہے. پمپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نہیں 1,24,000 نبی اللہ نے بنائے, یہ سارا انسان کے گرد گھوم رہا ہے یہ سارا سسٹم. آپ کی دھڑکن نے صرف ایک بار یعنی 24 گھنٹے میں 1,24,000 دفعہ نہیں, صرف ایک بار ٹک اللہ کہہ کے وہ خون پمپ کیا. آپ نے اس کو
کیا وہ نور دل میں آیا, دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملا, دھڑکن میں وہ نور ملا اور پوری باڈی میں اس نے ٹک کر کے خون بھیجا, تو آپ سمجھیں کہ آپ کی باڈی میں 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں, چھوٹی بڑی ملا جی کے. بالکل 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کی تسبیح آپ کے وجود میں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, کتنے سال میں 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ ہی کی باڈی میں 700 ٹریلین نیورونز ہیں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, 700 ٹریلین ٹائم وہ نیورونز اللہ کے نام سے گونجے. آپ کی باڈی میں پورز ہیں 30,000 سے لے کے 60-70,000 تک آپ کی قد کے مطابق ہوتے ہیں باڈی بالکل. ٹھیک ہے, وہ گونجے. کتنی تسبیح ہو گئی. وہ جو فرشتہ لاکھوں سال سے کرا تھا, آپ تو اس کو کراس کر کے ایک جھٹکے میں نکل گئے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر جب آپ نے یہ دعا کی, اس وقت آپ نے بس صرف یکسو ہو کے اپنی دھڑکن کو ملا لینا ہے, آپ اور آپ کا اللہ, تیسرا کوئی نہیں. بس اس کے سامنے پیش ہو جائے. اللہ کو اردو, انگریزی, عربی, فارسی جملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاتھ اٹھانے کی محتاج بھی نہیں ہے دعا. بالکل. بس اپنی دھڑکن کے اوپر دھیان کریں, آنکھیں بند کر لیں. جتنے پیار سے, جتنی محبت سے اس کو پکارا جا سکتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ پڑھائی بتا دیں, یہ پڑھائی بتا دیں, تو میں بتا کے تھک گیا ہوں. لیکن جب تک میری زندگی ہے میں یہ بات کرتا رہوں گا. آپ کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ ماں کیا کہتی ہے, 70,000 دفعہ مجھے آواز دو کہ میں آؤں گی, یا آ جاتی ہے ایک ہی آواز پہ. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تسی اپنی امی ارگا بھی نہیں سمجھن ڈے انہوں. واہ زبردست. آپ نے بس یہ دعا کرنی ہے اور بیٹھ جانا ہے. اللہ اور آپ یکسوئی سے اس سے جو مانگنا ہے مانگ لیں. لیکن ایک چیز جو میں یہاں پہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ نے ہر چیز کا وعدہ. رزق جو ہے نا وہ آپ کی ہر چیز ہے. رزق صرف پیسے نہیں ہے. جی بالکل. رزق عقل بھی ہے, رزق رشتے بھی ہے, رزق دین بھی ہے, رزق اللہ نے ہر قسم کے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. بالکل. اس سے وہ مانگے نا جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا. وہ کیا ہے سر؟ اس نے یہ نہیں وعدہ کیا ہوا کہ میں معرفت اس کو فلاں کو دوں گا, فلاں نہیں دوں گا, میں اس کی طرف آؤں گا یا نہیں آؤں گا, میں اپنے ساتھ اس کو جوڑوں گا یا نہیں جوڑوں گا. متقی کا جو کانسیپٹ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہی تو دین ہے. بالکل ایسی ہے. صحیح کہہ رہے اور کیسے مانگنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو نے بتا رہا دیا ہوں کہ سرنڈر سب سے بڑا راستہ ہے. نماز جو ہے سارے پڑھتے ہیں نا, ہاتھ یہاں رکھ کے, یہاں رکھ کے, یہاں رکھ کے, کھول کے. میں اس کے اوپر جاتا ہی نہیں, میں فرقوں کا آدمی ہوں. لیکن نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے. اللہ اکبر. رفع یدین. جی بالکل. رفع یدین کا انگلش ٹرانسلیشن ہینڈز اپ. ہینڈز اپ. میرا سارا کچھ وہ پڑھا ہے, مالک ہینڈز اپ. سبحان اللہ. سرنڈر سے تو شروع ہوتی ہے. کمال. اور سرنڈر کی معراج کیا ہے کہ جب آپ اپنا پرائیڈ, اپنا سارا کچھ جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں کہ تو جان تیرا. تو یہ جب آپ اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتا ہے نا بولے شاہ کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نل 420. تو یہ جو اللہ کے ساتھ 420 ہوتی ہے نا, سائنٹیفکلی بھی اس بات کو ایسے پروو کیا جا سکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کہہ کے آپ نے دھڑکن میں لے کے جانا ہے. سب سے بڑا اثر جو آپ کو مراقبہ کراتا ہے نا سر, اس کا نام ہے جو ڈسپینزا. اور جو ڈسپینزا اس کو ہرٹ میڈیٹیشن کہتا ہے. ہاں تو ہے ہی ہے. جو آپ نے یہ بتائی ہے نا سر, ملینز آف پیپل آر ڈوئنگ دس. مگر ایسا ہی ہے, یہ اللہ نے بنایا تھا. جب آدم علیہ السلام کا بت بن چکا, اس وقت تو شیطان مردود نہیں تھا نا. نہیں. اللہ نے سارے جو جتنے بھی تھے ان کو کہا یہ دیکھو یہ میں بنا رہا ہوں, تو اس کو میں نے زمین پہ فرشتے جو ہے نا وہ خلیفۃ اللہ بنانا ہے. اب شیطان کی اللہ سے لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ شیطان کہتے ہیں نا جی 70,000 لاکھ سال سب سجدہ کیا, فلانے ہزار سال سجدہ کیا, یہ کیا. کیوں کیا؟ وہ عبادت گزار نہیں تھا, عبادت گزار بنا ہوا تھا کیونکہ اس کو وہ تاج چاہیے تھا جو اللہ نے آدم کے سر پہ رکھا. اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کا تاج چاہیے تھا, خلیفۃ اللہ فی الارض. شیطان یہاں سے اٹھا. یہ جس پلینٹ میں ہم رہ رہے ہیں نا, وی آر ایلینز, شیطان کا پلینٹ تھا. وہ یہاں سے اٹھا, اوپر گیا, یہاں پہ واپس بادشاہ بن کے آنا چاہتا تھا. اب سمجھیں کہ ایک بندہ ہے, وہ کسی کمپنی میں کچھ چھوٹے عہدے پہ بھرتی ہوا, کرتے جب وہ سی ای او کے مقام پہ پہنچا تو باہر سے کوئی سی ای او آ کے بیٹھ گیا. تو شیطان کی سائیکالوجی سمجھیے, اس کی لڑائی آدم سے اس وجہ سے تھی. اب آدم علیہ السلام کا جب بت تھا تو شیطان کو اللہ نے بھی موقع دیا, جا دیکھ یہ میں نے بنایا.
اللہ کو اپنے احسن تکمیم پہ بڑا فخر ہے بالکل. اور آج بھی ہے. وہ ہم نہیں رہے ویسے، اللہ کو تو فخر ہے. شیطان نے دورہ کیا تو شیطان نے ایک جگہ آدم کے بت کے اندر، ساری جگہ پہ، حدیث کو سمجھیے، رسالت آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا. سرات کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ خون کے ساتھ کیوں دوڑتا ہے؟ شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ آدم کے بت کے اندر گھسا، اس نے ساری چیزیں دیکھیں، رگوں میں سفر کیا، ایک جگہ نہیں پہنچ سکا. اور وہاں سے جو واپس آیا تو اس نے پوری کوشش کی، ٹکرے ماری، باہر آیا تو اس نے حکارت سے آدم علیہ السلام کے بت کے اوپر تھوک دیا. وہ وائرس لگا جس کو نفس کہتے ہیں، شیطانیت کا. جس مٹی سے اللہ نے آدم بنایا وہ پاک، اللہ خود پاک، جن ہاتھوں سے اس نے بنایا، یدین، 2 ہاتھوں سے، تو وہ پاک. جس جگہ رکھا وہ پاک. آدم ناپاک کیوں؟ خون نکلنے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ کوئی تو ایسا امپیکٹ ہوگا نیگیٹیوٹی کا. دیٹ واز سیٹنک امپیکٹ. بالکل. تو شیطان کو، شیطان، بات لمبی میری عادت ہے کرنے کی لیکن میں کچھ چیزوں کو، کوئی بات. شیطان کو جب کہیں کچھ چارہ نہیں نہ ملا تو وہ جس جگہ نہیں جا سکا، دیٹ واز دا ہارٹ. اور سجدہ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے؟ سجدے کو سمجھیے کہ جب انسان اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے تو ہارٹ نیورونز ٹریول کر کے برین نیورونز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے یہ لائٹ دونوں چیزوں کے ملنے سے جلتی ہے، ویسے ہی برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے مرجر سے انسان کے اندر وجدان، شعور، رحمانیت، روحانیت، معرفت کا دیا جلتا ہے. اس لیے سجدے سے راستہ نکلتا ہے. اللہ کو اللہ سے مانگنے کے لیے سجدہ اور سرنڈر، اور سجدہ اور سرنڈر جو ہے نا یہ دونوں اکٹھے ہیں. جب تک سجدہ اور سرنڈر اکٹھے نہیں ہوں گے نا تب تک یہ نہیں ہوگا. میں اکثر اپنے دادا جی کی بات کرتے ہیں، وہ مجھے یہ جب سمجھایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ پتر ایسے لیے سجدہ ہر کسی نو ساجدہ بھی نہیں. یہ ہر بندے نو نہیں ساجدہ. جو شیطان کی کیٹیگری تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ بیسیکلی اس نے کیا کرنا ہے کہ انسانیت کے لیے برا چاہنا ہے. یہی ہے نا سر؟ تو آج کل انسان ہی انسان کے لیے برا چاہ رہا ہے کیونکہ شیطانیت کی زد میں، شیطانیت کی زد میں انسان پاک ہے. انسان کو جب اس شیطانیت نے، اور انسان سے لڑائی کیا ہے؟ یہ جتنی ایلومیناٹیز، یہ ساری طاقتیں یہ جتنی چل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس آدم کی وجہ سے تو نے مردود کیا ہے نا، تو میں اس کو اب میں اس کو نہیں بہکاؤں گا بھی نہیں. اب میں ایسا کروں گا کہ یہ تجھے چھوڑ کے مجھے سجدہ کرے. اسی لیے تو آج شیطانیت کی پوجا ہوتی ہے، ایلومیناٹی بہت زیادہ. بالکل. نیگیٹو انرجیز جتنی بھی ہیں سر یہ شیطان کا کام ہے. یہ شروع دن سے ہے. اور یہ اسی لیے، اور بہکانے کا بھی ایک چیز، لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ جی اللہ نے اجازت دے دی شیطان کو بہکانے کی. ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی، لیکن یہ اجازت نہیں دی زبردستی بہکائے گا. شیطان کے ٹرک کو سمجھیے. شیطان دیتا ہے آپ کو انسینٹیوز، آپ کو دکھاتا ہے کہ تجھے مشہور یہ ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو پیسے دے جائیں گی. دیتا ہوں تجھے، یہ کرتا ہوں. یہ ساری سوسائٹیز آپ کو فیوچر بڑا خوبصورت دکھاتا ہے. آپ خود اس کو اجازت دیتے ہیں اپنی زندگی کو مینیپولیٹ کرنے کی، اور پھر آپ ذلیل ہوتے ہیں. اسی طرح روح اور دماغ کو ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم دماغ کو اپنی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم روح ہیں، اور دماغ کے اندر شیطان سرایت کر سکتا ہے، روح کے اندر نہیں کر سکتا. روح کے اندر بھی بہت کچھ ہے. روح کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. روح ایک نہیں ہے. اب ہم لوگ جو ہے نا وہ اس بارے میں بھی بہت زیادہ مسکنسیپشنز کا شکار ہیں کہ روح ایک ہی ہے. روح ایک ہوتی نہیں ہے. آپ سمجھیں، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. پہاڑوں میں بھی، پتھروں میں بھی روح ہے. جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے احد سے بہت محبت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پتھروں نے کلمہ پڑھا. حجر اسود کو کیا کہیں گے؟ اس کے اندر روح ہے. پھر حنانہ کا ستون لکڑی کا تھا، روتا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. روحیں جو ہے نا وہ سرکار کو ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سجدہ کرتے تو گر کے سجدہ کرتے تھے یا درختوں کی روح سجدہ کرتے؟ روح سجدہ کرتے. جانوروں سے بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے بات کی ہے. وہ اونٹ آیا تھا نا اپنے مالک کی شکایت لے کر، بالکل نبی پاک کے پاس. تو یہ اسی طرح سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ تو یہ روحیں، کیونکہ آپ کائنات کی ماورا ذات ہیں. آپ سمجھیے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے.
جب خون جمنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کون سی روح آتی ہے؟ جمادی. پھر وہ پیونیفریشن شروع کرتا ہے, روح نباتی آ جاتی ہے. پھر وہ اپنے ماں کے پیٹ میں شکل لے چکا ہوتا ہے, خوراک لے رہا ہوتا ہے, لیکن پیدا نہیں ہوا ہوتا. روح حیوانی ہوتی ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر روح انسانی آتی ہے. تو جو پچھلی روحیں ہیں وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ ساتھ رہتی ہیں نا, ساتھ ہی رہتی ہیں. آپ یہی تو سمجھیں, انسان کے اندر یہ تو 4 روحیں یہ ہو گئی نا, باقی اس کے ساتھ. جب ہم اسپرچویلٹی کو پڑھتے ہیں تو بھی ہم صرف جسم اور روح کی بات نہیں کرتے. دیر آر 3 parts آف دا مین, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. بالکل. سول اٹرنل ہے, اوپر سے آتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. الیین سے آئے گی یا سجین سے آئے گی, اوپر سے آئے گی, اوپر چلی گئی. ٹھیک ہو گیا. روح تو اوپر چلی گئی, تو قبر میں کیا ہے؟ قبر میں کس سے حساب لینا ہے؟ آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں, ہمزاد کہتے ہیں جسے. سر ہمزاد بھی چھوڑ دیں, قبر کے اندر ایک چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ روح جمادی, روح نباتی, روح حیوانی. 4 بالکل. ٹھیک ہے, قبر میں یہ نہیں رہیں گی. روح انسانی تو اوپر سے چلے گی, باقی یہی ہیں. ان کو نور سے نوری کرنا ہے. پھر آپ کے ساتھ 7 اسپرٹس ہیں. 7 کا کانسیپٹ قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. انہی کا تعلق خورد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس. انہی کا تعلق 7 جہان, لاہوت جو ہے, ناسوت, ملکوت, جبروت, لاہوت, یاہوت, ہاہوت اور ہویت سے. یہ پورا سیٹلائٹ سسٹم ہے. انسان کے بارے میں ایسے ہی نہیں. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر پورا جہان پوشیدہ ہے. تو وہ تمام ڈائمینشنز کے تمام راز آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں. اپنے آپ کو سمجھیں. اس کو سمجھنا ہی اصل طاقت ہے. بالکل. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور یہ جو جیسے فرض کیا, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں, گاڑی ڈرائیو آپ کر رہے ہیں, گاڑی چل پیٹرول سے رہی ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیٹرول پہ پرچہ ہوگا, گاڑی پہ ہوگا یا آپ پہ ہوگا؟ ڈرائیونگ فورس پہ ہوگا نا. تو ڈرائیونگ فورس انسان کی جو ہے, اسی کے ساتھ تو اللہ نے بات کرنی ہے. باڈی تو مٹی سے مٹی ہو جائے گی, روح جس سے یہ جسم چل رہا ہے, روح تو اوپر سے اوپر چلی جائے گی. آپ کی جتنی ڈرائیونگ فورسز ہیں انہوں نے تو بات کرنی ہے. انہوں نے یہ قبر کا کانسیپٹ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جیسے جنید جمشید صاحب مرحوم شہید, بلکہ جب وہ شہید ہوئے تو وہ ایک بائی ایئر آ رہے تھے, تو ان کی تو میرے خیال میں جستے خاکی کو قبر جو دیکھیں, اللہ نے ڈرائیونگ فورس سے بات کرنی ہے. اللہ نے آپ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کسی جہاز میں کریش ہو گئے, باڈی ملی نہیں. اگر باڈی ملی ہی نہیں تو تدفین ہوئی نہیں, تو کیا فرشتے منکر نکیر آئیں گے؟ نہیں. تو منکر نکیر نے یہ جسم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے آ کے اسپرٹ سے بات کرنی ہے. یہ جو ہمارے یہاں اسپریچول ازم کا تعلق ہے, ہم نے اس کو باڈی ازم بنا دیا ہے. تو وہ جو ہم نے اس کو سول ازم, وہ اسپرٹس وہ زمین کے اندر ہوگی یا باہر ہوگی؟ جہاں مرضی ہو, اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اٹرنل ہے. وہ اللہ کا امر ہے. سمجھ آئی؟ اسپرٹس جو ہے نا, یہ دی اسپرچول نالج اسپرٹ سے ہے. اس کا پڑھائیوں سے, وردوں, وظیفوں سے, چیلوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی کچھ اور ہے. سر نیکسٹ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین کو بنایا, مگر تہ بتہ بنایا. لیئر تھیوری جو آج کل پیرلل یونیورس بھی کہتے ہیں. یونیورس بھی ہے, اور یہ بھی ہے. اور یہ جیسے اب دیکھیں, اللہ نے 7 زمینیں, قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی, اور جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل رہتا. پہم کنٹینیوسلی اللہ کا نور ان کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ختم ہوئی تو دوسری بنائی, دوسری ختم ہوئی تو دیز آر پیرلل. اب اس میں جو ہے وہ مطلب ابھی ہم جہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں, ہم کہیں اور بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے ہم ہو, کوئی اور ہو. اللہ کی مرضی. اللہ اس بات پہ کیا, اللہ کہتا نہیں ہے قرآن پاک میں کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بٹھا دے, جیسے اس نے پہلے کیا تھا ویسے وہ کرتا ہے. سر یہ پیرلل یونیورس میں بہت راز ہیں, آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سک رہے, اور نہ یہ سب کے لیے ہے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں. دیکھیں, جس ڈائمینشن کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا نا, اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. ساری چیزیں ہم اچھی کر نہیں سکتے, ساری چیزیں ہمارے سے ہو نہیں سکتی. ہم جتنا کر سکتے ہیں بس اتنا کر سکتے ہیں, اتنا دیانتداری سے کریں. ہر بندہ ہر کام نہیں کرتا, اور جب کوئی ہر بندہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ مارا جاتا ہے. بالکل ایسی
اتنی سی بات ہے اور ہے ہی کچھ نہیں. بالکل. ایک کانسیپٹ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم جینزی ہیں اور ہماری جو جنریشن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کنفیوز جو جنریشن ہے نا وہ ہماری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ سر ہمارے کچھ علماء بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بینکنگ سسٹم حرام ہے, اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو جن صاحب نے فرمایا ہوتا ہے ان صاحب کا سب سے بڑا اکاؤنٹ اس بینک میں ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت ساری ہماری جو روایات ہیں اس پر بہت سارے کوشچن مارک آج کل پیدا ہو رہے ہیں. جیسے دم کرنا یا پانی پہ دم کرنا, اس کے بارے میں لوگ بہت سارے چیزیں آج کل بتا رہے ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کہیں نہ کہیں نا احمد بھائی, میں مفتی شفتی تو ہوں نہیں, نہ ہی میں کوئی اس قسم کا آدمی ہوں, لیکن چونکہ میں انرجیز کو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت, جتنا مجھے آتا ہے. میں کوانٹم انرجیز کا آدمی ہوں, مجھے سائنس کی زبان میں سمجھ آتی ہے. پانی ہے کیا؟ ایبزاربنٹ, ایبزارب کرتا ہے. جی بالکل. پانی سالونٹ بھی ہے, وہ سالو کر دیتا ہے چیزوں کو, یعنی اس کے اندر چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے خانہ کعبے کے نزدیک سے نکلنے والا پانی زمزم ہے, کیونکہ وہ اس انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور اسی انرجی کو اپنے اندر سالو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, دم کرنے کا کانسیپٹ 100% ٹھیک ہے, لیکن اٹ میٹرز ہو از ڈوئنگ. یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیسے کرے گا, کیسے کرے گا مسئلہ ہی نہیں ہے, کون کرے گا. اس نے نور سے نوری, کیا اس کے اندر اتنا نور ہے کہ ہی کین ٹرن دا واٹر؟ کیا اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ پانی کے پی ایچ لیول تک کو ایموٹوس جو ہے نا, وہ ساری ریسرچ جو ہے وہ جیپنیز نے کی ہے, وہ کون سے کوئی عالم ہے, لیکن انہوں نے کی ہے نا. یہ جو ہم جو سورہ رحمان کے ساتھ جو کلندر پاک بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا سورہ رحمان سننے کا طریقہ, تو اس میں بھی انہوں نے لازمی کہا نا کہ پانی کیا کرے گا. پانی انڈیکیٹر ہے. لوگ نا بہت کچھ سیانے بھی بہت نے, میرے ارگے بہت سارے گئے نے, وہ ہے نا وہ پانی ہم جی زمزم رکھ لیں, پانی از بیسیکلی انڈیکیٹر. آپ نے صورت سنی, آپ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 66 دفعہ اللہ, آپ نے یکسو ہو کے اللہ کے جو ہے نا وہ نور سے کنیکشن حاصل کیا. اب اللہ کا نور آپ کے اوپر پڑے گا بالکل, چاہے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی پڑھے اور آپ کو اس کا احساس ادراک بھی نہ ہو, لیکن پانی جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا وہ فوراً اس کو ایبزارب کرے گا. پھر جب یہ دعا کرنے کا یہ جو ہے نا, میں نے یا سورہ رحمان سننے کے بعد جب آپ آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے وہ پانی پیتے ہیں, تو پانی یا میٹھا ہو گیا ہوتا ہے یا خوشبو ہوتی ہے, یہ زمزم بن گیا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا کیسے؟ یہ جادوگری سے تو نہیں ہوتا. یہ وائبریشن انرجی, اللہ کا نور جب اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کے پی ایچ لیول تک کو بدل دیتا ہے. تو اللہ کا نور پانی عام سی مخلوق کو بدل دیتا ہے. آپ اشرف المخلوق ہیں, آپ کے اندر کیا نہیں بدلتا ہوگا, آپ کے اندر کیا نہیں بدلتا ہوگا, اپنے آپ کو سمجھیں. جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے, اس کے اندر اللہ نے رکھ کے کیا بھیجا ہے, تب تک راستہ نہیں ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ ہم بہت ساری گرہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی, ہم اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ اصل ہے کیا. اپنے اندر کی گرہ کھل جائے گی نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, سے راستہ نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ انسان کے اندر سارا مطلب پانی پہ دم کرنا ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی پروون دم ہے, کرنا 100% ہے, لیکن میں اس کو اس لیے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر میں ذرا, کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے کسی سے کو پانی دم کرایا, اس نے پڑا اور پھونک مار دی, اب اس کا خراب ہے گلا, یا اس کو کوئی وائرس ہے, اس نے پھونک مار دی, وہ وائرس بھی نال چلا جائے گا. ضرور بچیاں دا پٹھا بٹھانا جی. زبردست. ٹھیک ہے, تو پہلے ٹیسٹ کرایا جائے. نہیں ٹیسٹ اس کی بات ہی نہیں ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں جی, میں یہ مطلب بڑی صحیح بات کی آپ نے, بڑی جائز بات. میں جو ہے نا, میں سیدھی باتیں کرتا ہوں. آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کسی بابے کی ضرورت کیوں ہے؟ زبردست. آپ کے اندر اللہ کا نور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, سیم انرجیز ہیں, سیم وائبریشنز. اچھا فرض کیا کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہے, تو ماں باپ کا تو ڈی این اے چیزیں بہت ساری اس کے ساتھ کامن ہے, اس کو تو وہ امپیکٹ اتنا ہوگا بھی نہیں, اس کا کنیکشن بھی بڑا زبردست ہوگا. تو ماں باپ کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ دے کریٹ دیئر کنیکشن ٹو دا گاڈ؟ ان کو بابے کی میڈیم کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں ہے. بالکل. میں یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کھیلنے کا عادی نہیں ہوں. میں ماں باپ سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے سر؟ پہلا کائنات کا پیر ہی ماں باپ ہے. سبحان.
تو میں تو سچی باتیں کرتا ہوں کہ میں خانقاہی سسٹم میں بڑا ہوں، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن میں نے جس تعلیم کو جس کو سمجھا ہے، اگر آپ کے گھر آپ کے والدین ہیں نا تو ان کی خدمت کر لیں، کسی بابے کے پیر گھٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردست. ان کی دعا سے ہی ہونا ہے، وہی پیر ہیں، وہی مرشد ہیں، وہی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سر، جو بابے ہوتے ہیں نا، بابے بھی آ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ابھی ماں باپ کی خدمت کر کے آ رہا ہوں. تو ایسے ہی ہے نا. اب میں سمجھیں، اب آپ کو ایک سمجھاؤں، یہ اصل میں ملتا ہی اسی کے لیے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کب کیا کیسے کس سے کام لینا، کیا کام لینا، بہتر پتہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اللہ کو چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں، اللہ کو چیزیں جو ہے نا وہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جتنا یہ جو اسپریچول سسٹم ہے، یہ اصل میں اس کے مس یوز نے چیزوں کو خراب کیا ہے. مس یوز. اب آپ کے اندر خود اللہ کا نور ہے، آپ خود اللہ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وائی اینی ون ایلس؟ آپ کو میڈیم کی ضرورت ہی نہیں. سر مس انفارمیشن بھی تو بہت زیادہ آئی نا ہمارے تک. تو ہمارے خانقاہی سسٹم کی تباہی کا باعث ہی یہ بنا. خانقاہی سسٹم بہت خوبصورت سسٹم ہے، یہ تھا صدیوں سے رہا. یہ تباہ کیوں ہوا کہ بابے دا منڈا بابا، واہ زبردست. پیر دا پتر پیر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو نبی کا بیٹا نبی ہوتا. زبردست. اور اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا، لیکن مگر ایسی روایت نہیں مل رہی. تو ہاں نہیں، یہ ضروری ہے. دیکھیں، کئی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نبی، دادا نبی، بھائی نبی. بالکل. ان کے بھائی نہیں، ان کے جو ہے نا ان کے چچا نبی، سرکار اسحاق، سرکار یعقوب. ٹھیک ہے. سرکار اسماعیل، اسحاق کے بھائی اسماعیل. مگر پیر کا بیٹا پیر ہونا بڑا مشکل ہے. پیر کا بیٹا پیر ہو بھی سکتا ہے، میں اس کے اوپر ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کی اپنی مشقت سے. میں جس خانقاہی سسٹم میں نے آنکھیں کھولی ہیں نا سر، میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ یا تو پیروں کے بچے برباد ہو جاتے ہیں یا پیروں کے بچے بن جاتے ہیں. پیروں کے بچے بنتے کیا ہیں کہ جب ان کا باپ ایک سینٹ ہے، اس کے اوپر اللہ کی تجلی. فقیر بابا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نور سے ہوتا. اللہ کے نور سے، نو ڈاؤٹ. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، گھر سے نہیں ہوتے. فرض کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ایک سینٹ ہیں، ان کا بچہ ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ ہے، خدمت میں ہے، تو جو تجلی باپ پہ پڑتی ہے وہ بچے پہ بھی پڑتی ہے، تو وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. روحانیت سیکھ رہا ہوگا وہ. بالکل. ایک تو ہوتا ہے یہ تو بن جاتے ہیں. دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے باپ کے خدمت گزار یہ وہ، اس کو حکم چلانے کی عادت پڑ جاتی ہے. اوے انج کر دو، اوے انج کر دو، تو وہی تباہ ہو جاتا ہے. وہی انرجی جو بنا رہی ہوتی ہے، وہی انرجی تباہ بھی کر رہی ہوتی ہے. ہاؤ یو پرسیو. بارش ایک طرح برستی ہے، بارش کسی ایسی جگہ برستی ہے جہاں پہ آبشاریں بنے، جھرنے بنے، سبزہ لگے، اور وہی بارش اگر جوہڑ میں گر جائے تو گندگی کا حصہ بن جاتی ہے. بالکل. اللہ کا نور، ہاؤ یو پرسیو. بالکل ایسے ہی. آپ کی پرسیونس، آپ کے گمان کے مطابق سب کچھ. آپ کی پرسیونس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے اپنے اندر سے. سمجھیے، فقیری خانقاہی سسٹم 100% حقیقت ہے، لیکن یہ چونکہ مس یوز ہو رہا ہے. بالکل مس ریپرزینٹ ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. مس یوز ہے. یہ خانقاہی سسٹم تباہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ جی اسی کر دے ساں، اسی کتھوں کر دے ساں جی. اللہ کرسی. میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا رہا ہوں. میرا چونکہ بچپن بہت زیادہ ہے، بہت زبردست قسم کے سینٹ تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے، جذباتی کیفیت میں یا مجذوبیت کی عالم میں رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی گفتگو بڑی شاندار کرتے تھے. ایک قصور کے علاقے میں، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے بابا جی دین دنیا دی بھلائی دی دعا کر دیو. انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، کی کیا ہی؟ انہوں نے کہا جی دین دنیا دی بھلائی دی دعا کر دیو. انہوں نے کہا دین تے دنیا علیحدہ نہیں. اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ دین تے دنیا ایکو ہی ہندے نے. پھر اگلا اس سے سوال تھا، تیری عمر اینی کہ لگتی ہے، ویاہ ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بچے بھی نے. ٹھیک، ماں پیو بھی ہے نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ماں پیو بھی ہے نے. تو بس پھر پتر جے تیرے ماں پیو راضی نے تے تیری آخرت ٹھیک ہے، تے جے تیرے بیوی بچے راضی نے تے تیری دنیا بھی ٹھیک ہے. تینوں لوڑ ہی نہیں دعا دی. کمال. تو یہ سمجھے نا
انسانیت دین ہے. بالکل انسانیت دین ہے. انسانیت دین ہے. مذہب اسلام ہے, دین انسانیت ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس لیے خدا نے اپنا سب سے بڑا جو عبادت گزار تھا, جو جن بھی تھا, اس کو شیطان کہہ دیا کہ تم نے انسانیت کی فلاح کے لیے اگر کچھ نہیں کرنا تو تم شیطان ہو. ایسے ہی ہے نا. اصل کہانی یہ ہے, اصل کہانی جو دین ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سر دوسرا دجال کے بارے میں آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. تو دجال کا مطلب ہوتا ہے ڈسیور. سب سے بڑا ڈسیور اگر کوئی انسانیت کی تاریخ میں آئے گا تو وہ دجال ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا دجال اس دنیا میں آ چکا ہے یا اس کا خروج ہونے والا ہے؟ دونوں چیزیں. آپ سمجھیے, ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے دیکھا کہ امریکن وفد آیا, اس کے آنے سے پہلے اس کی گاڑیاں, اس کا اکوپمنٹ, اس کی چیزیں پہنچ گئی ساری انہوں نے. ٹھیک ہے, کوئی عام سا کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اس سے آنے سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دجال ہی ہو, کہ ان سے پہلے ان کا سسٹم نہیں پہنچا ہوگا؟ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز تو ہے نا, دونوں. ہمیں نا کنفیوز کیا جاتا ہے. دو چیزیں دونوں ہیں, ایک دجال کا سسٹم ہے اور ایک دجال خود ہے. دجال کا سسٹم تو یہی ہے. یہ اے آئی دجال کا سسٹم ہو سکتا ہے. مے بی موبائل فونز دجال کا سسٹم. یوز پیسہ برا نہیں ہوتا, پیسے کا استعمال برا ہوتا ہے. اے آئی بری نہیں ہے, اے آئی کا استعمال. کیونکہ مجھے جو لگتا ہے, جو میں جتنا سمجھاؤں, ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں, ہو سکتا ہے میں نہ ہوں, کیونکہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ جو مجھے نظر آتا ہے وہ میکاٹرونکس کی جنگ ہے. وہ یہ والی جنگ ہی نہیں ہے, وہ تلواروں کی جنگ نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے, دیٹ وڈ بی انٹائرلی اے ڈفرینٹ تھنگ. ڈائمینشن ہی ڈفرینٹ ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. رہ گئی بات آپ کا جو سوال ہے دجال, یس ہی از, خروج عن قریب ہے. یہ جتنی ایلومیناٹیز ہیں, جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں, ایلومیناٹیز ہوں, فری میسنری ہو, نائٹ ٹیمپلرز ہوں, باقی جتنے بھی ایکس وائی زیڈ ہوں, وہ دیز آر آل دا ٹولس. یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سارے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, انسان کے بنائے ہوئے ہیں. انسان کو اللہ نے طاقت دی, بالکل, پھر اس انسان کو شیطان نے گمراہ کیا, اور شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے ٹولز کو مس یوز کر کے دوسری چیزیں بھی بنا لی. تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ دجال کا شیطان کے ساتھ کوئی خود شیطان ہے. اچھا, وہ خود شیطان ہے. خود شیطان ہے. جو سر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ لیگیسی آف سرور انبیاء, سرکار ختمی مرتبہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے میرے. جی بالکل, پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے, اور مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں کو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, اس لیے تو یہ ہر جو ہے نا وہ کوئی 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی امام مہدی بنا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے کیا ہیں. وہ لیگیسی ہیں سرور انبیاء, سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی. عیسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی, سیکنڈ ان کمانڈ, نبوت کا سیکنڈ ان کمانڈ, وہ ہوتے ہوئے وہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بس یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور ہمیں بھی کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کہ یہ جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے, یہ بڑا مستقیم, بڑا مکمل, بڑا مستحکم, بڑا کمال کا دین ہے. اس میں رفٹ ڈالے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں. یہ ہیکل سلیمانی کی جو بنے گا سر, تھرڈ ٹیمپل بنے گا, 100 بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. یہ سرکار بیت المقدس کو جو ہم سوچتے ہیں کہ بنایا جائے گا, ہاں ظاہر سی بات ہے, بیت المقدس اسی کے اندر. تو ہمارا تو قبلہ ہے, وہ ہمارا تو کعبہ ہے پہلا. بالکل ہے. تو ہم نے کچھ نہیں کریں گے. ہم نے سر اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے ارد گرد لوگوں کو, بچے کو مارا گیا. ہم نے کیا کر لیا؟ ہم اب باتیں کرنے کو تو ہم بہت سیانے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو فلسطینیوں کو قتل کرنے میں ساتھ دیا ہے. ہم تو وہی مسلمان لوگ ہیں نا جنہوں نے فلسطینیوں کے بچے مارنے اور ان کے بارڈر بند کر کے ان کو بھوکا مارنے کے لیے ہم نے ان کو جیل میں بنایا ہوا ہے. فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے,
اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. یہ فلسطینیوں کو اللہ کی ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری آیات ہے. بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. تو سر یہ ساری چیزیں یہیں سے تو کھلیں گی. ان کو بھی پتہ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. میں یہ بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. وہ منائے گا وہ جو کائنات کا مالک ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے 20-22 کروڑ کو بچانے کے لیے ہم نے فلسطین کے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جان بوجھ کے کروایا ہے. اب سمجھیے، میں بار بار جس بات کو، یہ میرا زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے، ریگریٹ ہے، میں اپنی ذات کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا. میں بھی ان میں سے ہوں جن کو میں باتیں کرتا ہوں، مگر ایٹ لیسٹ بات تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو میں باتیں کرتا ہوں نا، میں بھی ان میں سے ہی ہوں. میں یہ جانتا ہوں اور میں اللہ کے سامنے شرمندہ بھی ہوں. لیکن بات سمجھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. نہیں رہ سکتے. ہمیں فلسطین کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ہمیں لبنان کی، عراق کی، ہمیں شام کی، ہمیں مصر کی، ہمیں صومالیہ کی، سوڈان کی، یمن کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بلکہ ہم الٹا ان کو ذبح کرنے والوں کے لیے بہت جو ہے نا وہ بیانات دیتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے اوپر بم گر گئے، ہم نے جہاز بھر کے وہاں پہ تو دوائیاں بھیج دیں، فلسطین میں ہم نے ایک جو ہے نا پیناڈول کی گولی بھی نہیں بھیجی. آپ کو پتہ ہے سر اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا وہ چلا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس 24 کروڑ کو بچا رہے ہیں ان کو ذبح کرنے میں. چلیں کرتے رہیں. اللہ کا مطلب، اللہ صرف ان کا یہ 24 کروڑ کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ سب کی باری سب کی باری ہے اور یہ ہوگا. لیکن جہاں پہ میں بات جو بیچ میں رہ گئی ہے اس کو سمجھیے. کیا نعوذ باللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں کا درد محسوس نہیں ہو رہا، یا مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کوئی مسئلہ ہے؟ مسلمانوں کو ٹرینکولائزرز لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ڈالروں کے، پیسوں کے، اکانومی کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں. تو یہ وینٹیلیٹر جس دن تک اتریں گے نہیں نا، مسلمانوں کو ہوش نہیں آنی. یہ مسلمانوں کا جو بکاؤ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ گھٹیا لوگ، اور یہ واقعی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھٹیا لوگ جو ہیں وہ آخری زمانے میں حکومتوں میں آ جائیں گے، پست کردار کے لوگ، اور یہ آئے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نظام بدلنا ہے. آج بدل جائے، صبح بدل جائے، اللہ کی مرضی. لیکن یہ بدل ابھی ان کو لگ رہا ہے، مجھے جو لگ رہا ہے نا اس ایران وار کے بعد نا، مجھے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو نا کھنکی ہے یہ بات کہ اب ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اگر متحد نہیں ہوں گے تو ایک ایک کر کے وہ گریٹر اسرائیل والا جو خواب ہے بن جائے گا. پورا کرنا چاہے گا. گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے بننا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوا ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں، نبی پاک کا دور ہوتا یہ اور فلسطین میں ایسا ہو رہا ہوتا، سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا تو یہاں تک بات پہنچتی نہ. سبحان اللہ. اور ایک چیز ہم جو بڑا منہ پاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سرکار کے دور میں ہوتے تو نعوذ باللہ ہم یہ کر دیتے، تو شکر الحمدللہ ہم سرکار کے دور میں نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو دور تھا نا، اللہ کو بہتر پتا اس نے کس کو کس دور میں اتارا ہے. اللہ سے زیادہ سیانے نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، ہم اگر وہاں ہوتے تو ہم بک گئے ہوتے. ہو سکتا ہے ہم دشمن کی فوج میں کھڑے ہوتے. یعنی میرے یہ جو سارے ارد گرد کے دوست ہیں کہ جی ہم کہیں کربلا میں ہوتے تو ہو سکتا ہے یزید کے لشکر میں کھڑے ہوتے. شکر الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمیں اس دور میں نہیں اتارا. ہم تو اس دور کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو اس دور کے ساتھ وہ چیزیں ہی نہیں کر سکتے. ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے. اللہ کو بہتر پتا اس نے کس کو کس کام کے لیے چنا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں پہ جس کام کے لیے اللہ نے جس کو چنا ہے اس کو وہ کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. اس کے لیے وہی کربلا ہے، اس کے لیے وہی احد ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو سارا کچھ کریں. وہی ہم فینٹسیز ورلڈ میں جو ہم جیتے ہیں نا کہ جی وہاں فلاں جگہ ہوتے تو یہ کر رہے تھے، ککھ بھی نہ کر دے. اللہ کو بہتر پتا جہاں پہ اس نے رکھا ہوا وہاں پہ تو آپ اچھا پرفارم کرتے نہیں ہیں، وہاں پہ تو آپ اچھے انسان نہیں بنتے، وہاں پہ تو آپ کے اندر کچھ نہیں ہے. تو سرکار کے دور سے جا کے کرنا سی. نہیں اور یہ کہ سرکار کے دور اگر ہوتا تو یہ چیز ہو ہی نہ رہی ہوتی. بالکل صحیح. سوال ہی نہیں ہوتا.
حضرت علی کا دور ہوتا، مولا امیر مولا علی کا دور کائنات، ہوتا، مولا امیر کائنات. تو فلسطین کا کوئی بچہ اس طرح میرا نہیں خیال سر ذبح ہو سکتا. نہیں سر، ہم نے کروائے ہیں، ہم نے میں تو ہم خود ذمہ دار ہیں. مالک کا کوئی قصور نہیں. مالک کا کیا قصور؟ مالک نے تو ہمیں عقل، سمجھ بوجھ، طاقت، ہر چیز دے کر بھیج دیا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہی نہیں ہم نے پڑھا. آخری خطبے میں سرکار نے جو فرمایا ہے وہ وہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے. ہم ایک دوسرے کو سب سے پہلا فتویٰ ہے جی کافر ہو گیا، جی مشرک ہو گیا، کافر کہنا آسان ہو گیا، فلانے کافر، فلانے کافر، تو سارے ہی کافر، سارے ہی کافر. ٹھیک ہے. وہ میں ایک دن ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ایک پرانی، مجھے چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو انڈو پاک ہسٹری کی ایک نا عدالتی ہسٹری کی ایک کتاب پڑھا تھا. تو اس میں ایک کیس تھا. کیس مسلمانوں نے کیا تھا ایک ہندو جو ہے وہ ایڈیٹر کے خلاف. ایک اخبار تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، پرتاپ اخبار کے خلاف ہوا تھا یا کسی ایک اخبار کے خلاف ہوا تھا. انہوں نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ مسلمان سارے ہی کافر ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بات چڑ گئے. یہ علی گڑھ کی ہوگی انڈو پاک ہسٹری میں کتاب ہے، مجھے اس کا، جی بالکل. ٹھیک ہے. پرتاپ اخبار، یہ اس کے اوپر کسی مسلمانوں نے کیس کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی مسلمان سارے ہی کافر ہیں. تو وہ مسلمانوں نے کیس کر دیا، انگریز کی عدالت میں لگ گیا. وہ جو پرتاپ کا ایڈیٹر تھا وہ جب ذہن سے نکل گیا، لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ غلط روایتیں کوٹ کرتے ہیں. تو میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو چیزیں بھول بھی جاتی ہیں. تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ نہ ماننے میری بات. ہاں جی، آپ کو اللہ نے عقل شعور دی ہے، اگر بات سمجھ آتی ہے تو مان لیں، نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں. اس کے اوپر کیس ہو گیا، اس کو عدالت نے بلا لیا. یہ دلی کا کورٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت دلی کے ہائی کورٹ میں یہ سارے کیسز جو وکیل حضرات ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا. انہوں نے جناب عدالت نے بلایا، انہوں نے کہا جی یہ کیسے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو مسلمانوں کے فتووں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے؟ اس نے پھر 50 فتوے پیش کیے کہ اہل دیوبند نے اہل بریلی کو کافر لکھا ہوا ہے، اہل بریلی نے ان کو کافر لکھا ہوا ہے، لکھنؤ کے امام بارگاہ نے ان کو کافر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میرے پاس تو یہ سارے فتوے ہیں، اس کے مطابق یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، تو یہ سارے کے سارے ہی ہیں. کیا کافر زیادہ خطرناک ہے یا ایک منافق مسلمان؟ سر منافق زیادہ خطرناک ہے. قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن پاک کافر کے لیے عذاب عظیم کہتا ہے، لیکن منافق کے لیے العذاب علیم کہتا ہے. دردناک عذاب، بڑا عذاب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن دردناک عذاب جس کے ساتھ درد ہو، یہ اللہ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے. منافق سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو بیچ میں رہ کے نقصان کر رہے ہیں. جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سرکار ختمی مرتبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ان 4 لوگوں سے تم نے محبت کرنی ہے. ان 4 لوگوں کے بارے میں بتائیں. سرکار نے کہا ہے تو سرکار نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے. اور وہی 4 لوگ ہیں سرکار کے ساتھ جن کا سرکار نے ایک قصہ میں اکٹھے کر کے کہا تھا ہا اولائے اہل بیت. یہ وہی 4 لوگ ہیں سرکار کے ساتھ کہ جس کے بارے میں خود سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لحمہم لحمی، یہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. اللہم، اب آپ سمجھیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے. وہ کائنات میں سب سے بڑا درجہ، ٹھیک ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج، سرور انبیاء کا تاج، ختم نبوت کا تاج، کون سا تاج نہیں ہے جو اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ رکھا. اور سرکار کو یہ اللہ کو کام کہیں، اللہ کرے گا لازمی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہم والا من والا ہوں، کہ اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدا من آداہم، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی کرے. بالکل صحیح. تو ہم سرکار ختمی مرتبت کا کلمہ بھی پڑھیں اور پھر ان کے گھر سے دشمنی بھی کریں. تو پھر تو سر یہ ہوا ہے نا کربلا میں، کربلا میں ہوا ہے. مولا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد وہ فوج نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی تھی. تو کون سی آل کو قتل کرنے کے بعد وہ آل کا درود پڑھ رہے تھے؟ کس طرح کی بات ہے سر. میں نے ایک بات کی تھی، آج بھی جائیے عراق میں مسجد براسا میں ایک سفید کلر کا پتھر پڑا ہوا ہے. وہ پتھر کا آدھا حصہ جو ہے وہ کہیں اور ہے اور آدھا وہاں پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے
اور وہ پتھر ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری ظہور سے 2000 سال پہلے کا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بہت پرانا, یعنی وہ پتھر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو بی بی نے اس پتھر کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹایا تھا. سفید رنگ کا پتھر ہے وہ. پتھر نبیوں سے منسوب ہے. اس پتھر کے نیچے کنواں تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ پتھر اٹھ گیا اور اس کے نیچے سے کنواں باہر آ گیا. وہ پتھر کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو حسین کو, مولا حسین کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے کا پتھر, وہ لوگ جو حسین کو ناحق شہید کرتے ہیں وہ حسین کے جد, رسول اللہ کے آنے سے بھی حسین کے جد سے شفاعت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس پتھر پہ لکھا سوال. اور وہ پتھر نبیوں کی میراث ہے. اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا؟ تو سر مینوں نہیں پتا کیسے ہو گیا. اگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو کر لے گا, نہیں ہے تو میں نے اس کو کہنا نہیں ہے, میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. ایک آپ نے بتایا تھا کہ استغفار کا وظیفہ اگر کیا جائے تو دولت وہاں سے آئے گی جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یار, میں اصل میں احمد بھائی وظائف کا آدمی نہیں ہوں. استغفار میں تو سائنس کا بالکل 100% کرنی چاہیے, میں اس کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن میں اس احساس کی بات کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہے. یعنی میں نے ابھی آپ سے شروع میں بات کی کہ بچہ کو کوئی تکلیف ہو تو ماں کیا کہتی ہے, 70,000 دفعہ پکارو گے تو میں آؤں گی, یا آ جاتی ہے. تو ہمارے اندر احساس نہیں ہے. اب 70,000 دفعہ پکارنا کیوں پڑتا ہے کہ ہمارے اندر زنگ اتنے ہیں کہ اس زنگ کو اسی سے ہٹاتے شاید ایک لمحہ, 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ, 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. تو دعا تو عطا کا نام ہے. دعا تو ہاتھ اٹھانے سے ہوتی نہیں ہے. رہ گی بات کہ جی آپ نے پڑھائی کرنی ہے, تو پڑھائی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں, استغفار پڑھنا اور استغفار کو سمجھنا دو مختلف چیزیں. استغفار ہی تو سرنڈر ہے کہ مالک میرے سے احساس کے ساتھ کیا جائے تو اس کا بالکل. آپ 10 لاکھ دفعہ جو ہے نا کوئی ایک پڑھائی کر لیں, احساس ہی نہیں ہے. علامہ صاحب نے یہی تو کہا تھا نا کہ اپنا زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اگر اللہ کے ساتھ آپ بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی اے بھی پڑھ لے, پڑھ لے, تو وہ سر میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جتنی زیادہ پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں نا اتنے بیمار زیادہ ہوتے ہیں. کبھی میدا, کبھی کڈنیز, کبھی لیور, کبھی کہیں تو جو ہور کچھ نہ ہوئے تو دماغ تے پہ جاندی ہے. یہ جتنے ری ہیب سینٹرز ہیں میڈیکل کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے بھرے پڑے ہیں پڑھائیوں کرنے والوں, وردوں وظیفوں کرنے والوں سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نور برداشت نہیں ہوتا. یہ آپ کا فون ہے نا, اس کو آپ نے 5 واٹ یا 10 واٹ یا 30 واٹ کے چارجر سے چارج کرنا ہے, اس کو ڈائریکٹ ٹرانسفارمر پہ لگا دیں, جل جائے گا, پٹاخہ پھٹ جائے گا اس کا. تو آپ جا کے جو ہے وہ روز اللہ کو جپھی ڈال لیتے ہیں. اپنی اوقات حیثیت کو بھی تو بلند کریں. ٹھیک ہے, اللہ سے محبت ضروری ہے, لیکن اس وقت میں لوگوں کو یہ ہنس کے بڑے نان سیریس موڈ میں یہ بات کرتا ہوں, لیکن بہت سیریس بات ہے. آپ روز اللہ کو کہہ رہے ہیں مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے, تو اگر وہ آگے سے کہہ دے کہ آ جاؤ پھر پیارے ہو جاؤ, تو پھر دوڑ کیوں لگتی ہے, پھر ڈٹ کے کھلوندے کیوں نہیں؟ اللہ سے محبت کرنی بہت ضروری ہے, لیکن اللہ سے محبت کی کچھ قیمت بھی تو ہے. اللہ سے محبت کرنے کا کچھ جو ہے نا وہ پھر اس کے لیے آزمائشیں ہوں گی. علامہ اقبال نے کہا تھا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں وہ جان تو پیدا کر لیں جس سے آپ کو رستہ ملنا ہے. تو کیا استغفار کو پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھیں, رزق کے لیے. بالکل پڑھیں. رزق کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے رزق کے لیے 5 اصول قرآن پاک کے بتائے تھے. ٹھیک ہے, اس میں انسانیت ہے, اس میں باقی ساری چیزیں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے, یہ 5 کو استغفار بھی ہے, درود پاک بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ چیز ہے نا, سب سے آسان اور سب سے اس کو سمجھ کے اگر کر لینا, اللہ احسان رکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ ہے, وہ آپ کا احسان نہیں رکھے گا. 1 روپیہ اس کے راستے میں دیں گے, 10 کر کے واپس کرے گا, آخرت میں بھی دے گا. میں نہیں رکھتا توڑا, اللہ ہے. اللہ ہے. تو اس کے لیے اس کے راستے میں اتنا سا دے دیں
وہ اتنا کر کے واپس کرے گا، پھر اتنا دیں گے وہ اتنا بڑا کر دے گا، ایک چین سائیکل شروع ہو جائے گا. تو اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ سے اتنی سی محبت کر لیں؟ جو آپ کا 1 روپیہ نہیں رکھتا آپ کی محبت رکھے گا؟ نہیں. تو اس کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی. جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو عنایت آپ کے کرے گا. اندر محبت اور بڑھے گی. تو چین سائیکل آپ اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے. جب اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے تو مخلوق کا بھلا تو وہ آپ سے کروا ہی لے گا. کروائی لے گا. سبحان اللہ. مخلوق کا بھلا کریں. یہ جو میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں کہ رحمان کا جو راستہ ہے وہ عبد الرحمان کے گھر سے نکلتا ہے. واہ. عبد الرحمان دی تون تے تسی گوڈا رکھے ہوا گھوڑے ہے. رکھے ہوئے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن میں بار بار کرتا ہوں کہ میں ایک درویش قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری زندگی کا 10 سال کا تقریباً ٹنیور ہے. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ چونکہ میں پچھلے دنوں سے ایک جگہ کوٹ کیا تو 2-3 جگہ پہ میں اس لیے کوٹ کیا کہ بات سوال ہی اس طرح کے ہو رہے ہیں. قلندر پاک کے پاس ایک آدمی آئے، بہت بڑا نام، اس دور کے بڑے انڈسٹریلسٹ. میں جان بوجھ کے ان کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرا. وہ 20 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا. وہ کھاتے تھے کیا ہو جاتی تھی، کھاتے تھے کیا ہو جاتی تھی. وہ کوئی روٹی کھائی نہیں انہوں نے. اچھا 20 سال سے. 20 سال وہ صرف وہ دال مونگ کی تھوڑی سی بھگو کے کھاتے تھے، اور وہ بس وہ کھا لی اور وہی ٹھہرتی تھی اور کچھ نہیں ٹھہرتا اور کچھ تھا. نہیں. ایک دن وہ قلندر پاک کے پاس آ گئے تو آپ کے پاس کھانا پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا حاجی صاحب کھائیں. اب حاجی صاحب کا نام نہیں بتاتا. حاجی صاحب نے کہا جی میں تو 20 سال ہو گئے میں کھا ہی نہیں سکتا پیا، میرا تو میدا برداشت نہیں کرتا. انہوں نے لقمہ بنایا ہاتھ سے حاجی صاحب کے منہ میں رکھا. حاجی صاحب نے کھا لیا. وہ پریشان تھے کہ کہیں کیا ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوا. 10 منٹ بعد دوبارہ انہوں نے لقمہ بنایا، کھائیں حاجی صاحب. کھاتے کیوں نہیں؟ وہ جناب حاجی صاحب نے کھایا، اس وقت بھی کیا نہیں ہوئی. وہ نا کرتے 2-3 روٹیاں کھا گئے. اس کے بعد 15-20 منٹ گزرے تو وہ انہوں نے نا جب کچھ نہیں طبیعت خراب ہوئی تو رونا شروع کر دیا اونچی اونچی بچوں کی طرح. انہوں نے کہا بابا جی میں تو 20 سال تو بعد اج روٹی دا ٹیسٹ کیتا ہے. تو انہوں نے ایسے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ کہ اردو میں گفتگو کرتے تھے، تو کہتے تو نہیں کھانا تھا نا بہن کا حق، اللہ نے تو نے اس کا حق کھا لیا، اللہ نے تیری روٹی بند کر دی. اب اللہ نے تجھے موقع دیا، جا اس کا حق واپس کر، اس سے معافی مانگ، اللہ تیرا یہ دروازہ کھلا رکھے گا ورنہ یہ بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میں نے تو اس قسم کی چیزیں دیکھی ہیں. انسانیت سے سارے راستے کھلتے ہیں. پڑھائیاں ضمنی ہو سکتی ہیں، مینڈیٹری یا پرائمری نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لیں. سر بہت بہت شکریہ. بہت سارے کویشچنس تھے. ٹائم کاش ہمارے پاس 1 گھنٹہ اور ہوتا تو دل کر رہا تھا کہ آپ کو سنتے ہی جائیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے، کمال رکھا ہے. یہ اس کی عطا ہے اور یہ ہر کسی پہ نہیں ہوتی سر. یہ اسی پہ ہوتی ہے جو اس کے سر اس کی مہربانی نہیں سر جو اس کے محمد سے نا محبت کرتا ہے. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، صرف ان کا نام ہی چلے. مگر عاجزی دیکھیے آپ میں محبت دیکھیے، شکر نظر آتی ہے. شکر ہے سر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دیں، عزتیں دیں، اور ہمیں ضرور ٹائم دیا کریں لازمی سر. اللہ آپ کو سلامت. بہت بہت شکریہ سر. ویلکم. تھینک یو.